أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے بیماری کی شکل میں یا اس کے علاوہ کسی اور صورت کی شکل میں، الا باذن اللہ، وہ خدا کے حکم سے ہوتی ہے. ومن یؤمن باللہ، جو آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے اپنے حالات کے آنے میں، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو درست کر دیتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسولوں کی اطاعت کرو. اگر تم پیٹھ پھیرو تو یاد رکھنا ہمارے رسولوں پر تو البلاغ المبین، صرف پہنچانا ہے واضح انداز میں. وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان کی وجہ سے اپنے معاملات میں کمی کر کے ان سے دور رہو، ان کی باتوں کی وجہ سے بچو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور صلح والا معاملہ کر لو، وَتَغْفِرُوا، بخش دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ ضرور ذہن میں رکھو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو. وَاسْمَعُوا، اللہ کی بات غور سے سنو. وَأَطِیعُوا، اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس آدمی کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں. ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرضہ دو، حسناً، قرض حسنہ، اچھی طرح قرضہ دو، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اس قرضے کو دگنا کر دیں گے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دیں گے،
اللہ تعالیٰ شکور حلیم شکر گزار ہیں، شکر کرانے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، حلیم اور بردبار ہیں، غیب حاضر کے جاننے والے ہیں، العزیز الحکیم غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ آج کے رکوع میں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو سب انسانوں کو اس بات سے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت بیماری کی شکل میں، حالات کی شکل میں تمہیں آتی ہے تو ہر ایمان والے کی نظر سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات پہ جانی چاہیے۔ بخار ہو جائے تو نظر اللہ کی ذات پہ جائے، مالی بحران آ گیا تو اللہ کی ذات پہ نظر جائے، اور بھی کوئی مصیبت آ جائے تو فرمایا کہ اس مصیبت کا ماوا ملجا وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو فرمایا کہ اگر کوئی اپنا چلا بھی جائے تو اس وقت جو دعا ہے وہ یہ کرو کہ اللہ ہم بھی آپ کے ہیں اور ہم آپ کی طرف ایک دن آنے والے ہیں، ہماری چیزیں بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے۔ فرمایا کہ چیز گم ہو جائے تو آدمی یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو چیز جلدی مل جایا کرتی ہے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ آپ ہی گم شدہ چیز کو ملانے والے ہیں، اللہم اہد الضالہ، آپ رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ میری رہنمائی کر دیں۔ تو ہر چیز کی توجہ اللہ کی ذات پہ انسان کر دے۔ اصاب من مصیبہ، یہ من جو ہے یا تو تبعیضیہ یا استغراق ہے، کہ جو مصیبت دنیا میں جو تکلیف آتی ہے وہ سمجھو اللہ کی ذات کی طرف سے آتی ہے، تو لہذا الا باذن اللہ، تو اس کے پیچھے خدا کی منشا ضرور ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس آدمی کو اللہ کی ذات پہ یقین آ جائے کہ میری مصیبت اللہ کی ذات سے دور ہوگی، میرے حالات اللہ کی طرف سے دور ہوں گے، تو فرمایا کہ اللہ اس کا راستہ ٹھیک کر دے گے۔ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، ہدایت مطلوب ہے۔ اگر اللہ ہدایت دے دیں گے ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، اور اگر اللہ ہدایت نہ دیں تو دنیا جان کی کوئی چیز مجھے آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ہر نماز میں 5 مرتبہ، یعنی 5 نمازوں کے اندر ہر رکعت میں یہ دعا ضرور بتائی گئی کہ سورۃ فاتحہ پڑھو جس میں ہدایت کی دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دینا۔ اگر اللہ دل بدل دے میرے عزیز دوستو، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اگر آج ہم نماز پڑھ رہے، آج ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ اسی کی توفیق ہے۔ اللہ دل بدل دیں تو کیا ہوگا؟ دل کو کالا کر دیں، سیاہ کر دیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، تندرستی ہے نہیں پڑھتے، زکوٰۃ زندگی میں کبھی نہیں دی، حج فرض ہے لو جی بال کٹوانا پڑیں گے، حج نہیں کیا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں ہر چیز ہونے کے باوجود کبھی اللہ کے لیے ان کی زبان میں نام بھی نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو آدمی اللہ کی ذات کو مان لے، ایمان کا معنی ہے لفظی معنی یقین کر لینا۔ یقین اس پانی کے مانند ہے کہ جو پانی کسی غار میں کھڑا ہو، غار ہے، ایک پہاڑ کے نیچے غار ہے، اس غار کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے، اب وہ پانی حرکت نہیں کرتا، اس کو دائیں بائیں ہوا نہیں لگتی، ہوا نہ لگنے کی وجہ سے وہیں پر جمود کھڑا رہتا ہے۔ اور میں کہ ایمان دل میں ایسا پکا ہونا چاہیے کہ دنیا جہان کی کوئی چیز اس کو متاثر نہ کر سکے، اس کو ہلا نہ سکے، اس کو حرکت نہ دے سکے، وہ برقرار رہے۔ کسی کی بات سنی دل بدل گیا، فرمایا کہ ایسا نہ ہو۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو برقرار رکھتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ہدایت دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پیٹھ پھیر لو اللہ کی بات ماننے سے، اللہ کے رسول کی بات ماننے سے، تو پھر ہمارے نبی تو صرف پہنچانے آئے ہیں، ان کے ذمہ تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ اگر تم نے ان کی بات کو سن کر نہیں مانا تو گویا کہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، اس کا وبال تمہارے سر پر آئے گا۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ، وہ اللہ ہے جس کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں سب سے پیارا نام وہ لفظ اللہ ہے، دنیا میں سب سے پسندیدہ نام اللہ کے بعد محمد ہے، یہ اللہ کی پیارا نام ہے اللہ، کہ انسان کا منہ بھر جاتا ہے اللہ۔ پھر آپ محبت سے پڑھنا شروع کریں، دیکھیں زندگی کے اندر آبادیاں کیسے آتی ہیں، دل کے ویرانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، دنیا جہان کی ہر مخلوق وہ اللہ کی عظمت کے بول بولتی ہے۔
اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، لفظ اللہ کا ورد کرتی ہے، اللہ کا ورد ہر چیز کرتی ہے۔ فرمایا کہ درخت بھی اللہ کا ورد کرتے ہیں، چند پرند وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کی زبان پہ لفظ اللہ کا ورد ہوتا ہے، اللہ۔ مور بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا، مرغا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کا نام ہی ایسا ہے کہ اتنے محبت والا ہے، اتنا پیار والا ہے کہ ہر ایک مخلوق اللہ کی ذات کو یاد کرتی ہے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اللہ کی ذات پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پہ۔ آپ نے اگلی سورت میں پڑھا ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ایسی جگہ سے وہم و گمان جہاں نہیں ہوتا اللہ پاک وہاں سے رزق کے اسباب پیدا کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ایسے بھروسہ کرو جیسا کہ پرندے کرتے ہیں کہ صبح صبح خالی پوٹے لے کر نکلتے ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہاں دانا پڑا ہوا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا، بس اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اڑان بھر کے نکل جاتے ہیں رزق کی تلاش کے اندر۔ جب شام کو واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اپنا انتظام، بچوں کا انتظام پورا کر کے آتے ہیں۔ بھلا کس نے پرندوں کو نکالنا بتایا؟ کس نے ان کو بتایا کہ وہاں جگہ پر تمہیں روزی ملے گی، وہاں پر جا کر تمہارا اناج پڑا ہوگا؟ صبح صبح نکل جاتے ہیں اور جا کر فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے اعتماد پر جاتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو خالی پیٹ واپس نہیں کرتے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس جگہ پہ ڈاکہ ڈالا۔ جب ڈاکہ ڈالا تو کافی سارا سامان ان کو اکٹھا ہوا، تو ڈاکہ ڈال کے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر کہیں آرام کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتے ہیں، بڑی دھوپ ہے، پانی پیا وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے، ٹیک لگا کے درختوں کے ساتھ، پہلا زمانہ تھا ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ تو ان کا سردار جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا، تو اچانک وہ جس پہ اس کی ٹیک لگی وہ ایک کھجور کا درخت تھا۔ تو اس نے اچانک اوپر ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے جس پر ان کا ٹیک لگی ہوئی تھی وہ سرسبز کھجور کا باغ تھا، کھجور کا درخت تھا۔ تو وہ آتی ہے ایک چڑیا، وہاں سے ایک جو ہے وہ کھجور توڑتی ہے، اور سامنے ایک کھجور کا درخت ہے جو خالی ہے بالکل، تو خالی کھجور کے تنوں کے اندر جگہ بن جاتی ہے، وہاں پر لے کے جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ڈاکو نے اس چڑیا کو، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ تقریباً 15-20 بار، اس سے زیادہ بار کچھ وقت میں جاتے دیکھا۔ تو دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی کہ اتنی کھجوریں کیا کر رہی ہے، کہ چڑیا تو بہت ہی تھوڑا سا کھاتی ہے، تو اتنی کھجوریں بار بار جو ہے وہ کیا کر رہی ہے لے جا کر۔ تو باقی سب سو گئے، تو اس کے دماغ کے اندر وہ فطور پیدا ہو گیا کہ ضرور اندر کوئی ماجرا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ والا جو کھجور کا درخت تھا اس کے اوپر چڑھا، اور چڑھ کر عجیب سا منظر دیکھا کہ بہت زیادہ نیچے جو ہے وہ اس کھجور کا تنا ہے، اندر ایک بہت بڑا سانپ ہے جو اندر لیٹا ہوا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نابین ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ چڑیا جاتی ہے اور جا کر کھجور توڑتی ہے اور جا کر اس کے منہ میں ڈال لیتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر توڑ کر لاتی ہے، پھر اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ بھئی یہ منظر دیکھ کر جو ہے عجیب سا نیچے اترا اور زور سے چیخ مار کر زمین میں گر گیا، اے اللہ میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے آپ نے اشرف بنایا، مجھے آپ نے سب سے بڑھیا انسان بنایا۔ یہ سانپ جس کے مارنے کا آپ کے نبی نے حکم دیا کہ سانپ کو اگر کوئی آدمی دیکھے نہ مارے، اس نے ظلم کیا، اس لیے کہ یہ موذی ہے، مارنے والا ہے۔ اللہ یہ موذی جانور کہ جس کے مارنے کا نبی نے حکم دیا، چلنے پھرنے والا تھا، اس کا روزی کا انتظام آپ کر رہے تھے، آج یہ جب دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو اس کی روزی کا انتظام بھی آپ نے ایک چڑیا کے ذمہ لگا دیا کہ چڑیا اس کے منہ کے اندر کھجور ڈال رہی ہے، وہ سیدھا نہیں ڈال رہی، تر و تازہ کھجور لے کر جاتی ہے اور جا کر اس کو کھلا رہی ہے۔ اے میرے مولا میں اشرف المخلوقات میں ہوں اور میں لوگوں کے لٹنے پہ لگا ہوں۔ بس اسی وقت جو ہے بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دی۔ جب ان کے ساتھی اٹھے دیکھا کہ وہ تو نماز میں لگا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اللہ نے راستہ بتا دیا، مجھے اللہ نے راستہ بتا دیا، آج میں نے اپنا راستہ دیکھ لیا،
جتنا مال لوٹا ہے جا کر جاؤ اور جا کر ان کو واپس کر کے آؤ، ان سے معافی مانگنا، اور جتنا ہمارے پاس خزانے کے اندر پڑا ہوا وہ بھی لے کر آؤ اور جا کر سب کو واپس کر دو۔ اور وقت کا ولی بن گیا، وقت کا اللہ والا بن گیا۔ یہ خدا کی ہدایت ہے، یہدی قلبہ، کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جب دینا چاہے، جب کسی کو سمجھانا چاہے تو معمولی سی معمولی بات میں سمجھا دیتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، کہ بے شک تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے لیے کہیں زندگی میں دشمن ہونے کا کردار ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر دشمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک آدمی اپنی طبیعت کے اندر کچھ نیک کام کرنا چاہتا ہے، کچھ معاملات کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے، بیگم نے کہہ دیا ادھر ہی پڑھ لو، وہاں پر جا کے کیا پڑھیں گے، اور کچھ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں کرنا چاہتا ہے، بیگم نے ایسی بات کی جس کے ذریعے سے مائنڈ بدل گیا، بچوں کی نزاکت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ایمان بدل گیا، یا وہ کرنا چاہتا تھا، وہ خیر کا کام دماغ میں آ چکا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ فرمایا عدو لکم، شیطان اس کے راستے سے تمہارے لیے دشمنی کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی کو فوری کر دو، ایسا نہ ہو کہ کہیں نیکی کچھ وقت کے بعد کرنے کی وجہ سے نیکی دماغ سے نکل جائے اور وہ توفیق چھن جائے جو توفیق دماغ میں آئی تھی۔ عدو لکم فاحذروہم، اللہ بتا رہے ہیں کہ ان سے بچو، فاحذروہم یعنی نیکی کے معاملے میں ان سے مشورہ کرنے سے دور رہو، اس لیے کہ ان کا دماغ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کی گرفت میں آ کر دے، کہ اس کو منع کر دے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو جو ہے وہ ایک واقعہ بھی سنایا، ہمارے یہاں ایک صاحب نے بڑی مسجد ماشاءاللہ اپنا جو ہے کچھ سامان سمون بیچ کے اللہ نے دل میں ڈالی کہ میں جو ہے کہ مسجد اللہ کا گھر بنوا دوں۔ حدیث میں سنا ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ مرتے قیامت کے دن تک اس کی قبر کو آباد کر دیں گے، جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی، جب تک اس میں وضو کیا جائے گا، اس وقت تک نیکیاں اس کے لیے اس کے خاندان میں لکھی جائیں گی۔ اب وہ صاحب جو ہے کافی سارا پیسہ کٹا ہوا، کئی لاکھ روپے مسجد میں بنانے لگا، تو کئی اپنے دوست لنگوٹیا یار آ گئے ان کے گھر والوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا دماغ پاگل ہو چکا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، ان بچوں کا کیا بنے گا، یہ بچے رول جائیں گے، روڈ پہ آ جائیں گے۔ انہوں نے ہمت کی، اللہ پاک نے ان کی وجہ سے مسجد بنوا دی، اور کہتے ہیں کہ جتنا میں نے مسجد میں لگایا اللہ پاک نے 3 گنا زیادہ اسی وقت دے دیا۔ اللہ پاک نے 3 گنا میرے کام میں برکت ڈال کے اللہ پاک نے مجھے دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے خیریت سے ہیں، ان کے لیے میں نے زمینیں بھی بنا دی ہیں، سب کچھ میں نے بنا دیا۔ فرمایا کہ فَحْذَرُوهُمْ، ان سے دور رہنا نیکی کے معاملے میں۔ دوری دوسری نہیں ہے کہ لو جی ان کو نیکی کے راستے پر ڈالنے سے دور ہو جائیں، کہیں ان کو نماز کی تلقین نہ کریں، روزے کی تلقین نہ کریں، ان کی تربیت کا خیال نہ کریں، ان کے سامنے کر کے بتائیں، ان کے سامنے کر کے یہ سب چیزیں کریں، تاکہ ماں کے پیٹ کے اندر سے، بچپن کے اندر سے وہ سب چیزیں سیکھیں، ان کی تربیت ہو، بچیوں کی تربیت ہو، بچوں کی تربیت ہو، ان کو پتا ہو کہ ہمارا ابا یہ کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب مال غنیمت تقسیم کیا کرنے لگے تو ایک خاتون نے کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ حضرت عمر اپنے مصلے سے کھڑے ہوئے، اپنے ممبر رسول سے کھڑے ہو کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا کہ اللہ رحم کرے تیرے باپ پہ، جتنا اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کاش کہ مسلمان ہو جاتا، اس سے بڑا جنتی کوئی نہ ہوتا، کاش کہ مسلمان ہو جاتا، اس سے بڑا جنتی کوئی نہ ہوتا۔ یہ خدا کا اصول ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، ایمان کو تسلیم نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی نیکیوں والے کام کر لے، جتنی مرضی بھلائیوں والے کام کر لے، کاش کہ تیرا باپ بیٹھ گئے، کاش کہ تیرا باپ مسلمان ہو جاتا۔ تو بچوں کی تربیت کی جائے، اپنے سامنے ان کے معاملات کو دیکھا جائے۔ فرمایا کہ فَحْذَرُوهُمْ، ان سے جو ہے کہیں ان کے جامع میں آ کر، کہیں ان کی باتوں میں آ کے نیکی سے دور نہ ہو جانا۔ دیکھا ہے کہ اس صحابہ کے زمانے کے اندر ایک صاحب نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا، بیوی کے منع کرنے کی وجہ سے روک دیا، اور بعد میں جو ہے اس کام کو کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تو اس کام کو کر دیا، بیگم پر غصہ آیا، جا کے طلاق دینے کا ارادہ کیا کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے آیات مبارکہ اتاری ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر درگزر کر لو، ان کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کہیں اگر نادانی کی وجہ سے وہ غلط مشورہ دے بھی دے
کہیں تھوڑی سی بات کر دیں آپ ان کی وجہ سے غلط کام کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو جا کے پیٹنا شروع کر دو, ان کو گھر سے نکال دو کہ تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہو گیا, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا. اور اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی بتایا, گھر والوں کے اصول بھی بتا دیے کہ کہیں معمولی درجے کا بہانہ بنا کے اپنے گھر والوں کو نشانہ نہ بناؤ, بلکہ نرمی والا معاملہ رکھو. وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, معاف کر دو, درگزر کر دو. تصفیہ کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے دل سے اس کی میل کو اتار دو. ایک ہوتا ہے معاف کر دیا لیکن دل میں میل رکھی ہے, فرمایا کہ دل سے میل کو ختم کر دو کہ تمہارا دل بھی پاک ہو جائے. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ پاک جو تمہاری کمی رہ گئی ہے, جو نیک کام تم کر سکتے تھے تم نہیں کر سکے ان کی وجہ سے, اللہ پاک اس کو پورا کر دے. اور آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں, تمہارے لیے فتنہ ہے, کہیں تمہارے لیے آزمائش نہ بن جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بیٹھ کر نماز ادا, ممبر پر بیٹھ کر تقریر فرما رہے ہیں. سامنے سے دیکھا کہ حضرت حسن ہے, حضرت حسین ہے, چھوٹے سے ہیں, تو سرخ قمیص پہن کر سامنے سے گزرے, تو وہ قمیص جو ہے کبھی پاؤں کے نیچے آتی ہے تو گر جاتے ہیں, پھر اڑتے ہیں, پھر اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو 2-3 بار جب گرے تو حضور کو اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا کہ اپنا جو ہے وہ ممبر پر خطبہ چھوڑ کر اترے اور آ کر اٹھایا, اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا, اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اللہ آپ سچ کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی وجہ سے اپنا فرمایا کہ خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھایا اور ایک بار کندھے پر لے کے جا رہے ہیں, ایک طرف حضرت حسن بیٹھے ہیں, دوسری طرف حضرت حسین ہے. تو حضرت ابوبکر نے دیکھ کر فرمایا کہ حسن و حسین تمہیں سواری بڑی اچھی ملی ہے, تمہیں تو بڑی مزے کی سواری ملی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ سوار بھی بڑے اچھے ہیں, حضور نے فرمایا کہ سوار بھی بڑے اچھے ہیں. ان کی دنیا کے اندر اہمیت بتائی کہ میرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے, سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور پھر حضرت حسین نے, حضرت حسن نے, دونوں نے زندگی میں ایسے کام کیے. حضرت حسن کا صلح کرنا کہ جس کے ذریعے سے 80,000 جو مسلمان شہید ہو چکے تھے, 2 بڑی بڑی جماعتیں ان کو ملوا دیا, جنگ و جدل کو ختم کر دیا, لڑائی کو ختم کر دیا, اپنے نانا کی نصیحت پر عمل کیا. حضرت حسین نے اپنے نانا کے دین پر جا کے کربلا میں جان دے دی, اپنے پورے خاندان کو یزید کے مد مقابل کھڑا کر کے, اس وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر کے کہ میرے نانا کا دین کے اندر کمی آ جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اس کے لیے جان دینے کی نوبت آئے پڑی تو میں اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دوں گا. جا کے جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. دونوں نے زندگی میں وہ کام کیے جو اپنے نانا کی وہ اتنے بڑے کام تھے جن کو مکمل دنیا میں کر کے چلے گئے. تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ دونوں فتنہ ہیں. کہیں بیوی فتنہ بن جائے گی, آزمائش بن جائے گی, کہیں بچے آزمائش بن جائیں گے, لیکن ان کی وجہ سے اپنے رب کو نہ چھوڑ دینا. ان کی محبت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا ہے. بتا دیا کہ بیٹا, پہلے بتایا نہیں ہے, نہ بیوی کو بتایا, تیار کرایا, تیار کر کے لے کے چل دیے, پوچھا بھی نہیں ہے. گھر والوں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہا ہوں, ان کے قریبی رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے جا رہا ہوں. رستے کے اندر شیطان آیا تو بار بار جو وہ چھری لے کے گردن کے نیچے یوں کر کے حضرت اسماعیل کو اشارہ کر رہا ہے. تو بتایا کہ ابا جان ایک بندہ آتا ہے سامنے مجھے اشارہ کرتا ہے یہ چھری کے ساتھ, کرنا ہے کہ شیطان ہے, پتھر مارو. تو زور سے پتھر مارا اور گھر میں جا کے اماں حاجرہ سے کہا کہ پتہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. کہا کہ کہیں ملنے کے لیے جا رہے ہیں, ملنے ملنے کوئی نہیں جا رہے, یہ ملنے ملنے کوئی نہیں جا رہا. اچھا پھر کہاں لے کے جا رہا ہے, جا کے ذبح کر دے گا, جا کے ذبح کر دے گا. تو شیطان سے حضرت حاجرہ نے کہا کہ تم بڑے بیوقوف ہو, بھلا کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے, بھلا کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے. تو شیطان کی زبان سے نکل گیا ہاں ہاں اصول تو یہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا, تو پھر ابراہیم کیوں ذبح کریں گے. کہا کہ اس کے خدا نے کہا ہے. شیطان نے کہا کہ اس کے خدا نے ذبح کرنے کے کہا ہے. اللہ اکبر, پتھر اٹھا کے مارا کہ ملعون دفع ہو جا, اگر خدا نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا کہا ہے, ایک اسماعیل نہیں, رب کعبہ کی قسم 1000 ہوتے, سارے کے سارے ان کے نام پہ قربان کر دیتے. اور پھر لے کر گئے اور جا کر لٹا دیا. تو حضرت اسماعیل کہہ رہے کہ ابا آپ نے مجھے ذبح کرنا ہے, آپ ایک کام کریں, اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحم آ جائے چھری چلاتے ہوئے، اور چھری چلتے ہوئے آپ کو رحم آنے کی وجہ سے خدا کا حکم کم ہو جائے. آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، بیٹے کی ڈیمانڈ پہ باندھی ہے اور زور سے چھری چلائی ہے. لکھا ہے کتنی زور سے چھری چلائی ہے کہ جب نہیں چل رہی تھی بعد میں پتھر پر ماری تو پتھر کے کئی ٹکڑے ہو گئے. اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا وہاں پر یعنی جنت سے بھجوایا، اس کو ذبح کر دیا گیا. جب آنکھوں سے پٹی اتاری موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے کہ میرے بیٹا تو ذبح ہو چکا ہے، موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں کہ بیٹا تو ذبح ہو چکا ہے. قریب میں دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہوا ہے، دمبا ذبح ہو گیا تو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا کیونکہ باپ کی محبت تھی. لیکن میرے عزیز دوستو، خدا کے نام پہ قربان کرتے ہوئے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں بات نہیں آئی ہے. اللہ نے خلیل کا درجہ دیا، خلت کا درجہ دیا کہ یہ میرا خلیل ہے. خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو. اسے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی بات کو سننا، ان کی بات نہ سننا، اللہ کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور یہ اعمال کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور یاد رکھو جس آدمی کو اپنے اندر کے بخل پن سے بچا لیا گیا، اس لیے فرمایا کہ ایمان والا اللہ کے یہاں سب سے بہترین وہ ہے جو سخی ہو، اور وہ ایمان والا اللہ کے یہاں سب سے مبغوض ہے جو بخیل ہو. کہ ایک بخل والا ایمان والا وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ایمان ہونے کی وجہ سے، اور وہ ایمان والا کہ جو ایمان کے بعد اللہ کے لیے سخاوت کرے. فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کو اس کے نفس میں بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. بھلا کس چیز کا بخل کرتے ہو؟ جان ہم نے دی، کپڑے ہم نے دیے، صحت ہم نے دی، سارا کچھ ہم نے دیا، تو جب دیا ہی ہم نے، لینا ہی ہم نے، ہمارے دینے کی باری آتی ہے تو فوری طور پر فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادی من ذهب، کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو تو کیا اللہ بھی دوسرا بھی آ جائے، تیسرا بھی آ جائے، اس کا پیڑ تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتا. لیکن فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہے، جو آدمی اپنا ہاتھ کھلا رکھتا ہے اللہ پاک کبھی اس کے ہاتھ کو تنگ نہیں کرتے، اور جو آدمی اپنا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے اللہ پاک اس پر اور تنگی کر دیتے ہیں کہ دیکھ تیرا بخل تجھے کتنا آگے لے کر جاتا ہے. آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر اللہ کو قرض حسنا دو. ایک قرضہ وہ ہوتا ہے ہم دنیا میں کسی کو دیتے ہیں واپس ملنے کی امید کوئی نہیں ہے، رولنا پڑتا ہے. لیکن فرمایا کہ میرے بندو مجھے دو، میں کیا کروں گا، تمہارے پیسوں کو جمع کر دوں گا. تمہارے پیسوں کو جمع کر کے، جیسے ہمارے ہاں سودی کاروبار ہے کہ لو جی اتنے دو گے تو اتنے نفع کے اندر مل رہے ہیں، ہم تو بڑی خوشی سے لے رہے ہیں کہ اگر 5,000 پہ 15,000 مل، 1 لاکھ پہ 15,000 روپے مل رہا ہے، 10,000 روپے مل رہا ہے، تو وہاں پر دھڑا دھڑ پیسے جمع کر دیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی واقعہ ہوا کہ مزاربت میں لوگوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگ گئے، لوگوں کے برباد ہو گئے صرف منافع زیادہ ملنے کے چکر میں. کہ 15 مل رہا تھا، 10,000 مل رہا تھا، 1 لاکھ روپے پہ. فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر تو فراڈ ہو سکتا ہے لیکن تمہارے رب کے سامنے نہیں ہو سکتا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ دگنا تگنا کر دیں گے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، واللہ شکور علیم، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں. اللہ کو قدر کرنے کا طریقہ آتا ہے. تم بھی لوگوں کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس خدا نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. اس لیے کہ وہی ہے جو قابل حقیقی شکر والا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے صحت دی، اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مال دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے بچے دیے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے گاڑی دی، آپ کا شکر آپ نے وہ دیا. اللہ سے شکر کرتے رہیں کہ اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اتنا وافر مقدار میں دیں گے کہ بندے کے معنی میں نہیں رہے گا، بندے کی سوچ سے بڑھ کر اللہ پاک دیں گے. اس لیے بزرگ تو کہتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. وہ کسی نے بڑے اچھی بات کی ہے کہ ہم تو کنجوس ہیں، اللہ سے ہزاروں مانگتے ہیں، اللہ سے لاکھوں مانگتے ہیں، اللہ سے کروڑوں مانگو کہ اللہ بڑا سارا مکان دے دے یا اللہ بڑی ساری گاڑی دے دے. مانگو اللہ سے کیونکہ بڑا اللہ دے سکتا ہے، تم مانگ کر تو دیکھو. فرمایا کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. اور ایک بزرگ جو ہے وہ لکھا ہے کہ میں نے تو اللہ سے جو مانگا ہے میں نے اللہ سے دعا کی اللہ اتنی مربع زمین دے دے، اللہ نے اتنی دے دی. تو جو اللہ سے مانگو گے اللہ پاک دیں گے کیونکہ وہ دینے والا ہے. صرف بندے کے دل کو دیکھتا ہے، آیا کس کے دل میں فطور تو نہیں ہے،
اس کے دل میں خواہشات تو نہیں ہے، اس کے دل میں نفسانیت تو نہیں ہے، کہیں زیادہ پیسہ ملنے کی وجہ سے زنا میں پڑ جائے گا، کہیں زیادہ پیسہ ملنے کی وجہ سے حرام خوری میں لگ جائے گا. سچی نیت کر کے مانگو، لوگوں کے بھلا کرنے کے لیے. اللہ پاک اتنا دیں گے کہ تمہاری نسلوں سے سنبھالا نہیں جائے گا. واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب حاضر کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، فرمایا کہ غالب بھی ہے، حکمت والا ہے. اللہ کا غلبہ غالب ہے، الحکیم اللہ کی حکمت حاوی ہے. بس میرے عزیز دوستو، اللہ کے بن جائیں، اپنی سب ضروریات اللہ سے رکھ دیں، ماں باپ کی صحت اللہ کے سامنے رکھیں. آج کی موجودہ وبا ہے، بہترین آج کے دور میں طریقہ اللہ سے دعا کرنا ہے. کیا پتہ کسی کی دعا قبول ہو جائے، اللہ پاک ختم کر دے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.